جی السلام علیکم خالد صاحب، کیا حال چال ہے سر؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دبئی کا موسم انجوائے کر رہے ہیں آپ فور اے چینج؟ دبئی کی ان ایکسپیکٹڈ بارش کے بعد تو بہت ہی اچھا موسم ہو گیا۔ جی جی میں سوچتا تھا کہ 1 سال ہو گیا میں نے بارش نہیں دیکھی، الحمدللہ اتنی بارش دیکھی ہے کہ دل خوش ہو گئے۔ ہاں نہیں ماشاء اللہ، یہ دبئی کے لیے بڑا یہ خوشائن چیز ہوتی ہے، انٹرسٹنگ۔ خالد صاحب پچھلے دفعہ کی جو ہم لوگوں کی گفتگو تھی اس کو لے کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ول موو فارورڈ، مگر اس سے پہلے جو ہے ایک ہمارے کئی دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ خالد صاحب سے کہیں وہ اپنا ایک بریف انٹروڈکشن ذرا پلیز کرا دیں، تاکہ جو ہے نا پھر اس کو پھر ہم آگے لے کے چلیں انشاءاللہ۔ بڑا مشکل کام ہے یہ ویسے۔ میرے والد مرحوم پی ایف کالج سرگودا میں پڑھاتے تھے، چنانچہ میں نے پی ایف کالج سے میٹرک کیا، سرگودا گورنمنٹ کالج سے انٹر کرنے کے بعد ایلی کالج سے بی کام کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا، اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم بی اے ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ایز اے لیکچرر لگ گیا۔ اس دوران میں میرا رجحان دین مذہب کی طرف ہوا، اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ منسلک ہوا، ان کی تنظیم اسلامی میں تقریباً 3 سال رہا، ان کے بہت قریب رہنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد میرا رابطہ ہوا مولانا امین حسن اسلائی سے اور ان کے شاگرد جاوید احمد آمدی صاحب سے۔ آمدی صاحب نے انہی دنوں میں آپ سمجھیں 80 کے بعد 83 میں المورد ایک ادارہ بنایا، اس میں دینی تعلیم کا بندوبست کیا گیا، اور ایک 2 سال کا پروگرام تھا جس میں کہ میں اور میرے بہت سے دوست ہیں وہ اس سے گزرے، اور ہم نے قرآن، حدیث، فقہ، اس طرح کے علوم کی کچھ تعلیم حاصل کی، عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ پھر 1990 میں مجھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے موقع ملا، اور میں نے یونیورسٹی آف ویلز سے پی ایچ ڈی کی، اور میری تھیسس تھی ایک کریٹیک آن اسلامک بینکنگ۔ واپس آنے کے بعد مجھے لمز میں موقع ملا اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ایتھکس ان بزنس ایم بی اے کو، اور یہ پی ایس سی کو پڑھانے کا موقع ملا۔ 2006 میں نے لمز چھوڑا، پہلے میں پنجاب یونیورسٹی چھوڑ کے لمز جوائن کیا، تو میں نے المورد میں ایز ڈائریکٹر ایجوکیشن 3 سال کام کیا، اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ڈین بنا فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کا۔ پھر کچھ میرے سیکیورٹی ایشوز ہو گئے جس کی وجہ سے میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، اور میں برطانیہ آیا گیا، پھر ملیشیا گیا، اور میں پھر ایک فری لینس ٹیچر کی حیثیت سے اسلامک اسٹڈیز کی میں پڑھاتا رہا۔ اس دوران میں ٹیلی ویژن پروگرامز میں آیا، اور یہ جو ہمارے یہاں بیوروکریٹس کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اسٹاف کالج، اسٹاف کالج، نیپا وغیرہ، اس میں لیکچرز دیتا رہا۔ اتنی سی کہانی ہے میری۔ Great, great intro. Thank you very much. خالد صاحب I'll just take the discussion forward last time سے، اور آپ تھوڑا سا میرا ایک مونولوگ ہے، میں نے تھوڑا اس کے بارے میں سوچا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کوشچن تھوڑا سا لمبا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس کا جو ہے نا with your experience I think we'll get the right answer and appropriate answer as well. ایک شعر جو ہے نا بہت دنوں سے میرے ذہن میں چل رہا تھا، اور اکثر جو ہے پاکستان کی ٹی وی بھی سنتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ تو یہ جو ایک پرابلم آ گئی ہے ہمارے یہاں کہ جو ہے کہ یہ گفتگو جو ہے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے، جو ہم لوگوں کا ایک مین ٹاپک ہے کہ جو ہے کہ ہمارے یہاں یہ عدم برداشت کا ایک جو مادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ راہزن جو ہے وہ تو کوئی بھی ہو، 1000 لوگوں کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، کس کی راہبری کا سوال ہے؟ تو میرے خیال میں گھوم پھر کے دماغ میں آتا ہے کہ آپ کا سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے، اور آپ کے والدین جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ تو ہم ایک چیز جو ہے ایک پاکستانی معاشرے کے اندر ایک بہت عام ہو گئی ہے کہنے کے لیے کہ دیکھیں یہ ویسٹ کا گھریلو نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ویسٹ کا سب کچھ جو ہے، اگر پہلا مدرسہ ان کا تباہ برباد اور ٹوٹ گیا ہے، تو وہ ایسے دماغ کیوں پیدا کر رہے ہیں جن کے اندر عدم برداشت نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں، گھروں میں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ سوچنے کے قابل ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک مادہ ہے جہاں پہ وہ دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ینگ عمر میں جنرلی شادیاں ہوتی ہیں، مگر شادی کے بعد ایک فوری طور کے اوپر ایک وہ پتہ نہیں معاشرتی ایک پریشر ہے کہ ہمیں بچے ضرور پیدا ہونے چاہیے۔
چاہے ان شادی شدہ جوڑوں کو کوئی ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہے. پہلے زمانے ہوتے تھے جس میں بچے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے پلتے تھے, نانا نانی دادا دادی بڑے ہوتے تھے اور ایک سٹرکچر رہتا تھا. اب یہ نیوکلیئر فیملیز ہو رہی ہیں. ایک ینگ ماں باپ ہیں, 24 سال کا لڑکا, 22 سال کی لڑکی, 20 سال کی لڑکی, ایک بچہ پیدا ہو گیا کیونکہ پورے معاشرے کا ایک پریشر ہے کہ اگر ملک کی پاپولیشن نہ بڑھی تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا, اور وہ بچہ ہوتا ہے اینڈ دین دے آر ایکسپیریمنٹنگ. یہ صرف ایک میری آبزرویشن ہے. تیسری جو چیز اس کے اندر جو مجھے ایک بہت عرصے سے کھلتی ہے کہ بچوں کو مارنا جو ہے, یہ ایک جو ہے نا ایک کرٹیکل, ہمارے یہاں ایک امپورٹنٹ فیکٹر آف تربیت سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو مارو اور خوب مارو. اگر بچے مارے بغیر کسی طرح پل گئے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا پرابلم ہو جائے گی. اور یا تو ماں مارتی ہے اور بہت مارتی ہے, یا باپ مارتا ہے, یا دونوں مارتے ہیں. اور ایک خاص طور پہ ماں کا ہوتا ہے کہ شام کو ابو آئیں گے تو بتاؤں گی, تو تب تک بچے کی ویسے جان نکلی ہوتی ہے. تو ایک ہراسمنٹ کے اندر جو ہے نا بچہ ویسے ہی پڑ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مار پڑ سکتی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ ریئلائز کہ a slap goes a long way, کہ جو ہے نا یہ بچوں کو بھولتا نہیں ہے جن کو مار پڑی ہے. اور I don't want to go into details, I'm sure ہمارے جو بھی سننے والے ہیں ان میں سے اکثر کو مار پڑی ہوگی. اور یہ چیز جو ہے یہ اسکولوں کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. یہ مطلب کہ اس اساتذہ جو ہیں ان کو بھی مارنے کی چھٹی ہے کہ جہاں ماریے, یہ مارا نہیں تو پھر بچے جو ہیں بڑے کس طرح ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ایک آخری جو اس پوائنٹ میں میرے یہ ہے کہ اسی گھر کے اندر جب ہم بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی جو ہیں لسانی کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں, پڑوسیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں لکھا ہے کہ کسی کے موٹاپے کا, کسی کے پتلاپے کا, اس کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے. نوکروں کا تو عام طور پہ مذاق اڑ رہا ہوتا ہے. اس پورے میرے مونولوگ کے اوپر خالد صاحب جو ہے نا آپ پلیز ذرا اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آپ مجھے بتائیے کہ اس معاشرے سے جب بچہ بڑھ کے نکلتا ہے تو would he be able to think critically and be a part of a healthy society? یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے معاشرتی بدحالی میں ہمارے گھر کی تربیت کا برا ہونا یا کہیے کہ فقدان ہونا اس کا, یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے. اور آپ نے جو کچھ باتیں بیان کی میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. سب سے بڑھ کر یہ کہ بزرگوں کا جو ایک اثر ہوتا تھا ان کی تربیت کا, ان کی موجودگی کا, اب انفارچونیٹلی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, والدین بزرگ گھر میں نہیں ہوتے. اور وہ جو دادا دادی نانا نانی کی تربیت کے نتیجے میں بچوں کی شخصیت میں ایک نکھار آتا تھا, جو ہم اپنے معاشرتی قدروں سے جڑتے تھے. دینی قدریں, دینی تعلیمات ہمارے بچوں میں جس طرح سے کہ داخل ہوتی تھی, ظاہر میں اپنی جنریشن یا اس سے پچھلی جنریشن کی بات کر رہا ہوں, وہ اب نظر نہیں آتی, بلکہ اس کو ریپلیس کر لیا ہے ہمارے ہاں ٹیلی ویژن نے, اور اب یہ آپ کا موبائل, اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا نے. بالکل. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس سے ہم دوچار ہیں, جس کی وجہ سے اب معاشرے میں جو ہمارے ہاں رویے سامنے آ رہے ہیں نوجوانوں کے, بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح ہے کہ شادی تو چلیں انسان کر لیتا ہے, اس کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن نہ شادی سے پہلے اور نہ شادی کے بعد اور نہ اولاد ہونے کے بعد والدین کو اور دوسرے رشتہ داروں کو جو ان والدین سے دلچسپی رکھتے ہیں, یہ خیال آتا ہے کہ ان کو تربیت دی جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ فیملی ایک بہت اہم یونٹ ہے, ایک پروجیکٹ ہے, معاشرے کا سب سے اہم یونٹ ہے. اگر ماں باپ کو, شوہر بیوی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ
ان کی کتنی ذمہ داریاں ہیں, وہ کتنے ایک اہم رول کے ساتھ اب دنیا میں موجود ہیں, کہ جس کو اگر انہوں نے صحیح طرح سے نبھایا تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے, اور نہیں نبھایا تو منفی اثرات ہوں گے. بالکل. اچھا, یہ ہو سکتا تھا کہ بزرگوں کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک متبادل کوئی نظام اختیار کرتے, جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ویسٹ میں ہم جانتے ہیں کہ فیملی کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جی, لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد, ان کے نوجوان ایسے نہیں بگڑے جیسے ہمارے یہاں بگڑ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں اس کا ایک متبادل یہ ہو سکتا تھا کہ بہت سی فیملیز, کپلز مل کے آپس میں اپنی پرابلمز کو ڈسکس کرتے, ایک دوسرے سے سیکھتے. میں نے دیکھا ایسا بھی نہیں ہوا. جی, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو ہمارے یہاں رول ماڈلز ہیں, انفارچونیٹلی, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ مذہب ہو, اور چاہے ہمارا جو میڈیا ہے اس میں لوگ, وہ سب کے سب معلوم ہوتا ہے کہ بدتمیزی, لان تان, نفرت کا اظہار اس میں ایکسل کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے لوگ بھی, مگر اچھے لوگ غیر مؤثر ہو گئے. میں نے, آپ نے اگر کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے, آئی ایم شیور آپ ایگری کریں گے, کہ بعض شخصیات سے ہم متاثر ہوئے اور ہم نے ان کو کسی درجے میں اپنا رول ماڈل بنایا, جی, اور ہم نے محسوس کیا کہ ان کے بولنے کے انداز میں, بود و باش میں, لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں اپنے اندر ایکوائر کرنی ہے, ہمیں ان سے سیکھنا ہے. بالکل. لیکن معاشرے میں ہمارے یہاں سیاستدان, بعض لوگ اتنے مؤثر لوگوں کے رول ماڈلز ہیں کہ وہ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے بعض مذہبی شخصیات ہیں جو بڑی آئیڈیلائز انہوں نے ان کو کیا ہوا ہے, اور پھر ایکٹرز, ایکٹریسز, اسپورٹس مین. لیکن وہ جو اخلاقی ایک معیار ہمارے سامنے ہے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اچھی اعلیٰ معاشرت کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ اس سے عام طور پر آ رہی ہے. تو لیٹس ناٹ بی سرپرائزڈ کہ ہماری نئی نسل بے راہ روی کا شکار ہے, ڈائریکشن لیس ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جو رجحان ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. خالد صاحب, واٹ از دا, آپ کے خیال میں ہے نا کہ واٹ از اٹ دیٹ دا ویسٹرن پیرنٹنگ ڈوئنگ رائٹ؟ یعنی کہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی جو ہے ویسٹ کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے, تباہ ہو. وی ور آلسو کنونس کہ ہاں بھائی بالکل ہی بیکار ٹائپ کا ان کا ہے. تو آپ معاشرہ, آپ کا جب تک پہلے مدرسے سے بچہ گریجویٹ ہو کے صحیح طرح نہیں نکلے گا, وہ آگے اچھا بن ہی نہیں سکتا. اور آپ نے بھی مینشن کیا کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے ویلز میں بھی تھے, آئی ایم شیور یو ہیڈ این انٹریکشن وہاں پہ. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہے نا کہ دا پیرنٹس آر ڈوئنگ رائٹ دیئر؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جب تنقید کرتے ہیں نا کسی پہ, اس میں بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ویسٹرن معاشرے پر تنقید کی اور حد سے آگے بڑھ گئے, اور ہم نے کہا جی کہ فیملی کا نظام ختم ہو چکا ہے, اب دیکھیے گا میں معاشرہ کیسے ان کا بگڑے گا. ان کا فیملی نظام کا نظام بگڑا ہے یقیناً, لیکن ان کے ہاں بعض ویلیوز ہیں جس کو کسی صورت بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لباس کے معاملے میں, عورت مرد کے اختلاط کے معاملے میں وہ بہت آگے بڑھ گئے, بگڑ گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو اسکولنگ سسٹم ہے اس نے اس خلا کو پر کیا اور بچوں کو ایسی تربیت دی کہ آپ یقین جانیے کہ ہم تو مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ جملہ بولتے ہیں کہ بچوں سچ بولنا چاہیے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. جی, ان کو اس پر بچپن سے پروجیکٹس دیتے ہیں. اچھا, ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو ایکسپلور کرو, دائیں بائیں دیکھو کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے, کیوں بولا جا رہا ہے, اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو.
بچے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں سڑک کراس کرنا ہمیں معلوم ہی نہیں جی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی جیسے کہ آپ اپنے گھر میں پھر رہے ہیں. وہاں بچپن سے کہتے ہیں لالی پاپ لیڈی, باقاعدہ وہ ایک لالی پاپ کی طرح کا ان کے پاس ہوتا ہے ایک 5 سال, جس میں وہ بچوں کو باقاعدہ سڑک کراس کرنے کی تربیت دیتی ہے. دے آر پریکٹیکل. وہ جانتے ہیں کہ بچوں کے اندر یعنی نئی آنے والی نسل کے اندر اگر 5 خوبیاں نہیں ہوئی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. تو پوری سوسائٹی اس کے لیے کنسرن ہوتی ہے. وہاں یہ جو آپ کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جی وہ اپنی ان معروفات کے لیے بہت سینسٹیو ہے. آپ نے اگر غلط طرح سے ڈرائیو کرنی شروع کی, آپ جانتے ہیں نا کہ جی ویسٹ میں گاڑی کے ہارن کی, جس کو آپ ہارن کہتے ہیں, اس کی آواز نہیں آتی, جی لیکن بالکل. اگر آپ غلط ڈرائیونگ کریں تو اتنے ہارن بجنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ بعض چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ معاشرے نے جنرلی اسپیکنگ اور خاص طور پر ان کے اسکولنگ سسٹم میں ان پرٹیکولر اس ویلیو سسٹم کو زندہ رکھا ہوا ہے, بلکہ وہ اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں ان کے ان بعض پہلوؤں سے کہ جو انہوں نے پروموٹ کیے ہیں اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے, لیکن ہم اپنے اختلاف میں اتنے مبالغہ کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ ہم اندھے ہو جاتے ہیں جی اور ان کی خوبیاں نہیں دیکھتے. میرا خیال ہے ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے. وہ آپ نے جو روڈ کراس کرنے کا بتایا, مجھے یاد ہے اسکینڈینیویا میں جانا ہوتا ہے تو رات کو آپ کو پتا ہے 9 اور 9:30 10 بجے کے بعد وہاں پہ بالکل خوب سناٹا ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. مگر وہاں پہ جب جائیں آپ رات کو, اور اگر آپ اس وقت میں اگر سڑک کراس کرنی ہے اور وہاں پہ پیڈسٹرین کراسنگز کے لیے لال نشان ہے, تو کوئی سڑک کراس نہیں کرتا. آگے پیچھے کسی گاڑی کا نشان نہیں ہوتا, مگر وہ سڑک کراس نہیں کرتے. اور آپ سے کہیں یار کہ کیا, and they don't expect anyone to break the law also. I mean, this is a big thing. تو مطلب یہ جو ایک وہ ہے نا کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اسلام دین فطرت ہے, تو جو موریلٹی اس وقت جو ویسٹ کے اندر ہے, تو فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں, چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو, بےمانی کرنا ہو, لائنیں توڑنا ہو, کچھ بھی, وہ جو نیچرل انسٹنکٹس ہیں, ہیومن نیچرل انسٹنکٹس آف مورل لیونگ, اس کے اوپر وہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں زندہ رہتے ہیں. اور وہ موریلٹی ان کو اسکولنگس میں آتی ہے, یہ گھر سے ہی ہوتی ہے, مگر کیونکہ وہ پڑھے ہوئے ان اسکولوں سے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کے اندر بھی وہ انکلکیٹ کرتے ہیں, گھر میں بھی. جتنا ایک ان کے لیے اپنے بچوں کو انفلوئنس کرنا ممکن ہے وہ لازماً کرتے ہیں. اچھا. اور ایک اور بات نہ بھولیے, یہ ہمارے یہاں کا ایگزیجریٹڈ پروپیگنڈا ہے ویسٹ کے خلاف کہ وہ سارے کے سارے بے دین مادر پدر آزاد لوگ ہیں. جی بالکل. ہرگز نہیں. ویسٹ میں ایک بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی اپنے کرسچن موریلٹی ویلیوز کو اہمیت دیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ان کے یہاں پھر طور طریقے ہیں کہ جن کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ایسا کیوں ہے ہمارے یہاں, ہمارا دین تو دین فطرت ہے, مجھے اس کی اجازت دیں کہ میں یہ گزارش کروں کہ اگر ہم نے اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر صحیح طرح سے عمل کیا ہوتا تو ہم اس وقت اخلاقی طور پر سب سے آگے ہوتے, اور اخلاقی طور پر سب سے آگے ہوتے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم مادی طور پر بھی معاشی طور پر بھی سب سے آگے ہوتے. یہ قرآن مجید کا بیان ہے, قرآن کا وعدہ ہے. مگر ہوا کیا, میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جس دین کے ماننے اور اس کو صحیح طرح سے اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی منسلک تھی, اسی دین کو غلط سمجھ کے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, غلط سمجھ کر ہم نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر اور معاشی طور پر بگاڑا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور عام ہو گیا, مثال کے طور پر
کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ ہے. اچھا یہ اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بڑے خلوص سے دی ہو, بیان کی ہو, یہ 20th سینچری کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ قرآن کا کہیں بیان نہیں ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا وہ ایروگنس کہ ہمارے دین میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے, تو ہمیں ویسٹ سے کیا لینا. یہ جو میں اور آپ اس پر گفتگو کر رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ got a lot to learn from the West, تو ہمارا ایک ٹپیکل مذہبی ذہن یہ کہتا ہے کہ ویسٹ تو کافر ہے, تو گمراہ لوگ ہیں. ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے, اور دین نے تو ہر چیز بیان نہیں کی ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اصول بیان کیے ہیں, 4 کارنرز بتائے ہیں, اس کی تفصیلات آپ کو خود ورک آؤٹ کرنی تھی, اپنی عقل کو استعمال کرنا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ دین میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے, تو لوگوں نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا, تو مولوی حضرات نے جو ان کی سمجھ میں بتانا شروع کر دیا, اور اس کے نتیجے میں ایک کنفیوزڈ انڈرسٹینڈنگ ہے مذہب کے بارے میں بھی, ایک ایروگنس ہے جو دوسروں سے سیکھنے سے ہم کو روکتی ہے, اور پھر ایک دوسرے سے بھی سیکھنے سے روکتی ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں مذہبی ڈویژنز ہیں اور سیاسی طور پر ہمارے جو باؤنڈریز اتنی زیادہ گہری ہو گئی ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ بھائی میں آپ کی بات کیوں سنوں. میرے مولوی صاحب, میرے عالم نے جو دین سمجھ لیا ہے وہ مکمل دین ہے, اس سے میں سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. یہ پرابلم ہے جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. وہ فطرت کے بارے میں جس طرح آپ نے کیا, ٹھیک ہے, یورپ کے اندر تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پہ, اور میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا تھا کہ میں ٹیکسس میں تھا کہ وہاں پہ ایک وہ ڈیپ کرسچن ویلیوز ہیں, مگر جاپان اور ساؤتھ کوریا میں تو کوئی دین نہیں ہے نا, ان کا تو کوئی نہیں. تو وہ ایک فطرتاً جو ہے, انسانی فطرت جو ہے, جو جس طرف مائل ہوتی ہے اس طرف مائل ہو کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو کھڑا کیا ہے, اور آج وہ جہاں پہ ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, وہاں پہ ان کی تمیز, اخلاق, اس کے پوری دنیا اس کی گواہی دیتا ہے. یہ ویسے دوسرا خاصا, دس از اے کمپلیٹلی نیو پرسپیکٹو, وہی بات کہ جو ہے نا, جو آپ نے کہا کہ 20ویں صدی کی بات ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, وی کین ہیو اے فل پروگرام آن دیٹ, کہ اس چیز کو جسے کہتے ہیں آپ پلاسٹر کر کے ہر قسم کی نئی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. I mean, even I never thought of that. اسی سلسلے میں, اسی کڑی کے اندر, بفور آئی گو انٹو اٹ, جو میں نے ایک دوسری چیز کا ذکر کیا خالد صاحب, کہ ہمارے گھروں کے اندر غیبت, چغلی, جو ہے بدتمیزیاں, لوگوں کے موٹاپے کا, بتلابے کا, اس کے رنگ کا مذاق اڑانا, یہ بچے ہر وقت گھروں میں سنتے ہیں اپنے. اور ظاہری بات ہے جب ماں باپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بچے یہ سنتے سنتے بڑے ہوتے ہیں. یہ رجحان جو ہے, اور آخری چیز جو ہے وہ اسی سلسلے کے اندر, کہ جس طرح سے ہمارے ہاں کوٹ اینڈ کوٹ نوکر ٹریٹ کیے جاتے ہیں, جو زبان ان کے ساتھ بولی جاتی ہے, جو برتنوں میں ان کو الگ کھانا دیا جاتا ہے, یہ ایک میسو بگاڑ ہے. کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ, لیٹس گو بیک, یہی ہے کہ ہماری یہ زندگی میں, میں اپنی بات کرتا ہوں, بچپن میں تقریباً ہر گھر میں کوئی بزرگ ہوتے تھے جو مذہبی دینی مزاج رکھتے تھے, ان کی باتیں سنی جاتی تھی, ان کو اہمیت دی جاتی تھی. جب ان کو ہم نے اپنی زندگی سے تقریباً نکال دیا, اور ان کا وجود اگر ہے بھی, فزیکلی پریزنٹ بھی ہے, تو ان افیکٹو بے معنی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم خلا میں تو نہیں جیتے. جب وہ ویلیو سسٹم ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر اب کہاں سے ہمارے پاس سیکھنے کو نئی چیزیں ملیں گی. ٹی وی پروگرامز آپ دیکھیں, ٹیلی ویژن میں ڈرامے ہوتے ہیں, فلمیں ہوتی ہیں, وہ مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, اور نئے نئے طریقے جگت بازی کے سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ بات کہ میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں, کسی کو میں بے عزت کر رہا ہوں, گالیاں دے رہا ہوں, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوں, اس کا برا ہونا کیسے بچوں پر واضح ہوگا؟ اچھا ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز تو ہمارے پاس ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہے, لیکن اللہ کی کتاب کو کون پڑھتا ہے, اور پڑھنا کافی نہیں ہے, کون سمجھتا ہے. یعنی قرآن میں اتنی گہری کتاب ہے کہ آپ اس کی پہلی سطح سے نیچے اتریں, گہرائی میں اترتے چلے جائیں,
آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتی ہے, آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہے, آپ کی تربیت بھی کرتی ہے, لیکن اس کا ہمارے یہاں ٹیسٹ ہی نہیں. جو ٹیسٹ ہے مذہبی, وہ لچھے دار تقریریں, واقعات, بے بنیاد واقعات اور ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹس دین کے نام پر, جس کا کہ قرآن سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. تو وہ جہاں سے ہم کو ملنی تھی خوشخبری اصلاح کی, جہاں سے ہم کو اصلاح کے لیے بات ملنا تھا, وہ علم ہی بالکل بگڑا ہوا ہے. اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن کی, وہ قرآن کی بنیاد پر ہے ہی نہیں. اس لیے انفارچونیٹلی بڑے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کو پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, جی, پھر اس کی ڈگری کے لیے کوشش کرنی ہے.